بسم الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ قال كثرة ذکر الموت وتلاوة القرآن او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اگر اس پر پانی چڑھ جائے، حفاظت نہ کریں تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر اس کا حل کیا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب میں ہمارے نبی نے فرمایا قال کثرۃ ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا دو باتیں، نمبر ایک اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، نمبر دو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جب یہ دو کام کرو گے اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو صاف فرما دیں گے۔ اس حدیث کی تشریح سے پہلے ذہن میں بات آتی ہے کہ دل زنگ آلود کیوں ہو جاتا ہے؟ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ نے توبہ کا ایک بڑا مضبوط راستہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کمزوریاں ہوتی ہیں، کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوا اور ہم نے توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو گناہ کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ہم پھر دوسرا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف فرما دیں گے، لیکن ہم گناہ کر دیا ہم نے اور اس کے بعد اللہ کے آگے توبہ نہیں کی تو اس گناہ کی وجہ سے دوسرا سیاہ نقطہ پھر ہمارے دل پہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے دل پر سیاہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، اور سیاہ نقطے لگتے لگتے اس قدر ہمارے دل پر گناہ کے نقطے لگ جاتے ہیں کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل یوں کہیں کہ کالا ہو جاتا ہے۔ زنگ آلود اور سیاہ ہونے کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں، جو ہم اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اس کی وجہ سے دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ بڑی سوچنے کی بات ہے، بڑی تشویش کی بات ہے۔ یہ دل جو مومن کے لیے ایک آئینہ ہے، اس دل میں جہاں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کا مسکن ہے، اس دل کو ہم نے سیاہ کر لیا، اس دل کو ہم نے زنگ آلود کر لیا، تو اس زنگ آلود دل میں خیر کہاں سے آئے گی؟ اس زنگ آلود دل کے اندر اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، تڑپ کر پوچھا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اب دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، قال کثرۃ ذکر الموت و تلاوت القرآن، پہلے نمبر پر فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اپنی موت کو مت بھولا کرو۔ حقیقی بات یہی ہے، جب انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے
تو انسان پھر گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان نے مرنا ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ یہ جھٹلانے والی چیز ہی نہیں، یہ بھولنے والی چیز ہی نہیں۔ جھٹلانے والوں نے تو نعوذ باللہ اللہ کی ربوبیت کا بھی انکار کیا، نبی کی رسالت کا بھی انکار کیا، لیکن آج تک دنیا میں کوئی موت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ موت کے شکنجے سے کوئی بچ نہیں سکا، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ جب ایسی اٹل حقیقت جس کا انکار ممکن نہیں، اس موت کو بھول جانا یہ انتہائی غفلت کی بات ہے۔ جب انسان موت کے تذکرے کو بھول جاتا ہے تو وہ انسان پھر آہستہ آہستہ غافل بنتا ہے اور شیطان اس کو اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے، اور پھر وہ بیچارہ اللہ کی نافرمانی میں لگ کر اپنے دل کو زنگ آلود کر لیتا ہے۔ تو پہلا نسخہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنی موت کو مت بھولا کرو، اپنی موت کو یاد رکھا کرو۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان نے اپنے وقت پر دنیا سے جانا ہے، اور ہر انسان نے جانا ہے، ہر متنفس نے جانا ہے۔ کتنے عزیز و اقارب تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ نہیں معلوم کہ کب موت کا نقارہ بج جائے، نہیں معلوم کہ کب ہمارا وقت آ جائے۔ مجھے یقین نہیں، آپ کو یقین نہیں کہ آنے والا صبح کا سورج ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آنے والا دن ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ابھی تو جوانی کی ہے، ابھی تو ہم نے ابتدائی زندگی گزاری ہے، بڑھاپا آئے گا پھر عبادت کر لیں گے۔ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آنے کے بعد موت آئے گی، یہ بیماریوں کے بعد موت آئے گی۔ کتنے نوجوان ہیں وہ بیچارے دنیا سے چل بسے۔ موت کب آئے گی کسی کو کچھ نہیں پتہ، لیکن آئے گی ضرور۔ تو یہ موت کی یاد دہانی ضرور ہے۔ ہر وقت ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے نبی نے فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، دوسرا ذریعہ جس سے ہمارے دلوں کو اللہ صاف فرما دیں گے، زنگ کو دور فرما دیں گے، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ اکبر، قرآن اتنی عظیم دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر اس قرآن کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں تو ہماری ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے۔ آج ہم نے چونکہ قرآن کی تلاوت کو فراموش کیا، قرآن کے احکامات کو چھوڑا اور قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا، اتنی عظیم روشنی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی قرآن کی صورت میں، اسے ہم نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اور آج ہم غیروں سے روشنی مانگ رہے، غیروں کی تہذیب کے پیچھے چل رہے۔ وہ قرآن جو ہمیں روشنی دینے کے لیے آیا تھا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے اس کتاب کو ہم نے نازل اس لیے کیا کہ اس کتاب کے ذریعے ہم لوگوں کو روشنی عطا کریں گے، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کر انہیں نور عطا کریں گے۔ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اندھیروں سے بچ کر روشنی حاصل کرتا ہے۔ انسان ناکامی کی دلدل سے اس قرآن کے ذریعے سے نکلے گا اور وہ کامیابی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے گا، بشرطے کہ اس نے قرآن کی قدر فرما لی۔ میرے عزیز سامعین، ہم نے اس امت نے جب سے قرآن پاک کی محبت اور قرآن کے تعلق کو فراموش کیا ہے، اس وقت سے ہی یہ امت ذب و حالی کا شکار ہو گئی۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے اس زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانے میں تاریک قرآن ہو کر۔ وہ سے مراد صحابہ اکرام، وہ معزز تھے، اعلیٰ تھے، اللہ نے ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا، عزتیں دی، عظمتیں دی، بلندیاں اور تقدس عطا فرمایا، کیونکہ وہ قرآن والے تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ وہ اس لیے معزز ہو گئے اور اللہ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی سندیں عطا فرما دی۔ وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ صحابہ اکرام نے اس قرآن کی صحیح قدر کی، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن پر عمل کر کے دکھایا، تو اللہ نے یہ ان کو اعزاز عطا فرمایا کہ دنیا میں ہی ان کو جنت کی سندیں عطا فرما دی۔
اور فرمایا ہم خبر ہوئے اس زمانے میں تاریک قرآن ہو کر، اس وقت امت کی جو زب و حالی نظر آ رہی ہے، جو کشمکش نظر آ رہی ہے، آج کا انسان جو بیچارہ پریشان نظر آ رہا ہے، بے سکون نظر آ رہا ہے، جس سے معلوم کریں وہ بیچارہ اپنی الگ ایک کہانی رکھتا ہے، الگ ایک داستان رکھتا ہے۔ مولوی صاحب دعا کیجئے، کاروبار میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، گھر میں اتفاق نہیں، آپس میں تعلق نہیں، عجیب ہی گھر میں کھچڑی پکی ہوئی ہے، زندگی بے چین ہو گئی ہے، ہماری زندگی میں ہمیں راحت نظر نہیں آ رہی، سکون چین چھن گیا ہم سے۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے بے وفائی کی، امت نے قرآن کو چھوڑا تو زب و حالی آ گئی، کشمکش آ گئی۔ اگر آج بھی اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لیں، اللہ کی قرآن کے تلاوت کا معمول بنا لیں، تو آج بھی اللہ کی مدد و نصرت آج بھی آ سکتی ہے۔ جس طرح صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہر دم اللہ کی مدد و نصرت رہی، ان کے پاس تو وہ اسباب بھی نہیں تھے، وہ وسائل بھی نہیں تھے، وہ ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ اسباب بھی ہیں، مال و وسائل بھی ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں، کامیابی نہیں ہے۔ وہ کامیاب تھے کہ وہ قرآن والے تھے۔ آج بھی اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ کے قرآن سے بے وفائی نہیں کریں گے، اس قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو یقیناً یہ قرآن اس دنیا کے اندر بھی، فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان کو یہ قرآن سکون، عافیت اور اطمینان عطا کرتا ہے، اس کی زندگی میں برکت کی بہاریں لے کر آتا ہے۔ اور فرمایا یہی اللہ کا قرآن ہے جس کی دنیا میں اس کی قدر جس نے کر لی، فرمایا کہ جب وہ قبر میں چلا جائے گا، دنیا سے گزر جائے گا، سارا کچھ اس کا رہ جائے گا، اس کے عزیز و اقارب واپس، اس کے رشتہ دار واپس، اور منو مٹی کے نیچے دبا کر سب چلے جائیں گے۔ فرمایا اللہ کا قرآن جس کی یہ تلاوت کیا کرتا تھا، وہ اس کے سینے کے ساتھ چمٹ جائے گا، کفن کے اندر لپٹ جائے گا، اور قبر میں جب اس کو دفنا کر سب چلے جائیں گے، یہ اللہ کا قرآن کھڑا ہو کر اس کو تسلیاں دے گا۔ اے انسان، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے پہچان، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں جس کی تو تلاوت کیا کرتا تھا، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں جس پر تو عمل کیا کرتا تھا۔ تو نے دنیا میں میرے ساتھ وفا کی، آج اس قبر کی تنہائی میں تیرے ساتھ وفا کروں گا۔ تو دنیا کے اندر میری لاج رکھتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، مجھ پر عمل کرتا رہا، اور میرے لیے دفاع کرتا رہا، میرے مدارس کے لیے کام کرتا رہا۔ آج تو یہاں اکیلا ہے، اس سناٹے کے گھر میں ہے، آج میں تیری لاج رکھوں گا، آج میں تیرا مددگار اور غم گسار بنوں گا۔ اللہ کے حضور پہنچ کر اس کی سفارش کرے گا، اور اس کے لیے اس قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، تا حد نظر قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا قرآن کی سفارش سے، اور فرمایا کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا۔ قرآن کی سفارش سے یہ کب ہوگا؟ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا اور سینے میں اتارا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، اور یہ اللہ کا قرآن ہے جو وہاں پر بھی ہمارا محافظ بنے گا، ہمارا پاسبان بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن کی قدر کریں، یہ بڑی عظیم دولت ہے۔ آج کی ساری محرومیوں کا ازالہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ جتنی ہماری پریشانیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، بے برکتیاں ہیں، گھر کے حالات ہیں، یہ ساری جو کشمکش و زب و حالی ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، محرومیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے آبشاریں ہمارے گھروں پر برسیں گی، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی تھی کہ دلوں کو زنگ آلود ہونے سے اگر بچانا ہے، اور تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنا ہے، تو بہترین حل بتا دیا، دو ہی چیزیں، اپنی موت کو یاد رکھیں اور قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیا کریں۔ جب ان دو چیزوں پر عمل ہو جائے گا، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف فرما دیں گے، پاک فرما دیں گے، اور پھر اس قرآن کی برکت سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں دونوں جہانوں کی فلاح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔